نحمده صلی علی رسول کریم اما بعد ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر ناز فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ پچھلے لیکچر میں ہم سمجھے تھے کہ مقصد حیات کیا ہے۔ مقصد حیات یہ ہے کہ اللہ کی پہچان حاصل کرنا۔ آج ہم سمجھیں گے کہ اصل بھلائی کس میں ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فہم عطا فرماتا ہے۔ کیا فرما رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فہم عطا فرماتا ہے، یعنی دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے۔ تو جس کے ساتھ جس کو دین کی فہم آ گئی، جس کو دین کی سمجھ بوجھ آ گئی، اس کے ساتھ اصل بھلائی ہے اللہ کی نظروں میں۔ مگر اپن کیا سمجھ رہے ہیں کہ بھلائی کس میں ہے؟ اپنے کو کچھ پیسے آ گئے تو اس میں بھلائی ہے سمجھ رہے ہیں اپن، اپنے پاس تھوڑی پراپرٹی بن گئی تو اس میں بھلائی ہے سمجھ رہے ہیں، مطلب کچھ ایجوکیشن ہم حاصل کر لیے، حاصل کر کے انجینئر ڈاکٹر بن گئے، سی اے بن گئے تو اس میں بھلائی ہے سمجھ رہے ہیں اپن۔ مگر اللہ کی نظر میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اصل بھلائی کس میں ہے؟ اصل بھلائی جو ہے دین کی فہم میں ہے۔ جس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا ہو گئی، جس کو دین کی فہم ہو گئی، اسی کے ساتھ اصل بھلائی ہے۔ مطلب ہم سمجھ رہے ہیں کہ تھوڑی بہت جو ہے پیسے جمع کر لیں گے، پھر جو ہے تھوڑے بہت پراپرٹیز بنا لیں گے، اس میں ہماری اصل بھلائی ہے۔ وہ کچھ دن کی عارضی بھلائی ہے۔ وہ حقیقت میں جو بھلائی ہے وہ دین کی سمجھ بوجھ ہے۔ اب ہم جو دعا کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اپن کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ یا اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، یعنی یا رب اللہ ہمیں جو ہے دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور قبر کے عذاب سے بچا۔ تو یہ جو بھلائی ہے، یہ بھلائی ہم یہ اپنی صحت کی بھلائی یا پھر اپنے پیسوں کی بھلائی یا پھر اپنے جاب کی بھلائی یا اپنے پراپرٹی کی بھلائی، یہ بھلائی نہیں ہے۔ اللہ والے جو اصل بھلائی بتاتے ہیں، یہ دعا کی جو مفہوم بتاتے ہیں، یہ دین کی سمجھ بوجھ ہے، یعنی دین پہ قائم رکھ یا اللہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دین پہ قائم رکھ، وہ ہے اصل بھلائی۔ تو اس کو ہم جو ہے قرآن سے بھی ایک سمجھتے ہیں اس کو کہ اصل بھلائی اور اصل نیکی کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں کہ اصل بھلائی یہ نہیں کہ اصل بھلائی یا پھر اصل نیکی یہ نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق کو کر لو یا پھر مغرب کو، لیکن اصل بھلائی یہ ہے کہ شخص اللہ تعالیٰ پر یقین رکھے، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، قیامت کے دن پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے، رسولوں پر ایمان لائے، اور جو اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے وہ اللہ کی محبت میں رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرے، یتیموں کے اوپر خرچ کرے، محتاجوں کے اوپر خرچ کرے، مسافروں کے اوپر خرچ کرے اور گردن چھڑانے والوں پہ خرچ کرے۔ یعنی جو قرض دار ہے، پہلے ہوتے تھے یہ گردن چھڑانے والے، یہ گردن چھڑانے والے جو ہے غلام ہوتے تھے، جو پہلے کے دور میں ہوتے تھے۔ آج بھی غلام ہیں، یہ غلام کئی کے غلام ہیں، قرض کے غلام ہیں۔ تھوڑے لوگ جو ہے اپنی، ایک باپ ہے وہ اپنی بیٹی کے
بیٹی کی شادی میں کیسے پیسے آئیں گے، شادی کیسی ہوگی، اس کا غلام ہے، تو ویسے لوگوں کی اپن مدد کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سب کرنے کے بعد اب جو ہے نماز کی پابندی کرو بول رہے ہیں۔ تو بھلائی یہ نہیں ہے، اپن سمجھ رہے ہیں کہ بھلائی یہ ہے کہ جو ہے اپن مشرق کی طرف منہ کر لیے یا پھر مغرب کی طرف منہ کر لیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ پہلے اللہ پر ایمان لانا ہے، پھر اللہ کے آخرت کے دن پر ایمان لانا ہے، فرشتوں پر ایمان لانا ہے، کتابوں پر، رسولوں پر ایمان لانا ہے، پھر اللہ کی محبت میں پیسے خرچ کرنا ہے۔ وہ بھی بتا رہے ہیں کس کے اوپر پیسے خرچ کرنا، رشتہ داروں کے اوپر کرنا ہے، یتیموں کے اوپر کرنا ہے، محتاجوں پر کرنا ہے، اور مسافروں پر کرنا ہے، اور گردن چھڑانے والوں پر کرنا ہے، یعنی غلاموں پر کرنا ہے، اور جو قرض دار ہیں ان پر خرچ کرنا ہے۔ اور اب بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب نماز پڑھو، اب زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ سپریٹ ہے، وہ جو پیسے اللہ کی محبت میں خرچہ کر رہی، زکوٰۃ جو ہے 100% میں سے 2.5% زکوٰۃ نکالنا ہے، جو 97.5 بچا ہوا ہے نا اس میں سے خرچہ کرو پر اللہ تعالیٰ۔ تو کیا بول رہے ہیں، اب نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جو عہد کیا ہے وہ پورا کرو، اور یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو متقی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ اصل بھلائی کس میں ہے، ہم قرآن سے بھی دیکھیں اور حدیث بھی رکھ کر اس کا اصل بھلائی دیکھیں کہ اصل بھلائی کس میں ہے۔ تو اصل بھلائی کیا ہے، دین کی فہم حاصل کرنا ہے۔ مطلب اصل بھلائی یہ ہے، اپن سمجھ رہے ہیں کہ یہ دنیا کی جو چیزیں ہیں، دنیا کی جو خواہشات ہے، نفس ہے، جو دنیا کی جو چیزیں ہیں، ایجوکیشن لے لو، جاب لے لو، یا پھر گاڑیاں لے لو، یہ سب چیزیں عارضی بھلائی ہے۔ حقیقت میں بھلائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، اور جو قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے یہ ہے اصل بھلائی۔ تو اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کہا گیا اسے عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو غلطیاں اسے معاف فرمائے۔ واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک ارحم الراحمین، الحمد للہ رب العالمین۔